قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ اور آج بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم پیدائش ہے۔ خوشیاں ہیں، مسرتیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے احساس ہے، وہ احساس یہ ہے کہ آج ہم آزاد ہیں الحمدللہ۔ آج میں اگر اس کرسی پہ بیٹھی ہوں، اگر میری کوئی پہچان ہے، یا اگر آپ کسی عہدے پر ہیں یا آپ کسی جگہ پر ہیں، اور اس سے بڑھ کر اگر آپ کچھ بھی نہیں ہیں تو آپ ایک پاکستانی ہیں، اس پاکستانی ہونے پر آج جو ہے وہ آپ کو فخر ہونا چاہیے، اور ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے ان تمام ہستیوں کا، ان تمام بڑے لوگوں کا جنہوں نے پہلے بے شمار قربانیاں دی، عمل کیا، صرف قول سے نہیں بلکہ عمل سے جو ہے وہ ایک تاریخ رقم کی، اور وہ تاریخ سرمائے کے طور پر ہمارے بیچ موجود ہے۔ لیکن جو ہم اپنی تاریخ کو سمجھ نہیں پا رہے تو کیا ہم آنے والی نسلوں کے لیے خود بھی ایک تاریخ بن پائیں گے؟ یہ میرا آج ایک سوال ہے تمام لوگوں سے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو قائد اعظم کا پاکستان تھا، جو محبت والا پاکستان تھا، جس میں ہر شخص کو اپنی خود مختار حیثیت سے زندگی گزارنے کا حق حاصل تھا، جو ایک کرپشن فری اسٹیٹ تھی، جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام پر جو ہے وہ نقشے پر آیا، کیا وہی تمام چیزیں آج اس پاکستان میں ہم دیکھ پاتے ہیں؟ اگر اس سوال کا جواب کوئی بھی دے سکے تو ضرور دیجیے گا، کیونکہ میں جب جواب ڈھونڈتی ہوں تو مجھے بڑی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آج میرے کچھ مہمان ایسے ہیں جن سے میں بہت سارے سوال پوچھوں گی جو میرے دل میں موجود ہیں کہ ہم کھڑے کہاں ہیں اور یہاں تک ہمیں کون لایا اور کیوں لایا۔ سب سے پہلے ایک ایسی شخصیت جو جب بھی آتی ہیں ایک ان سے ایسا تعلق بھی بن گیا ہے کہ بڑی اچھی بات کرتی ہیں، ہماری ہدایت بھی فرماتی ہیں، ہماری تعلیم بھی فرماتی ہیں، بڑے لوگ ہیں، بڑی باتیں ہیں، ان کی اچھی باتیں ہیں، ایک ہی جملے میں بہت کچھ نیا سمجھا کر جانے والے لوگ ہیں۔ یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر پروفیسر ساجدہ پروین صاحبہ۔ السلام علیکم، کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر، خیریت سے؟ میں ابھی تمہارے جملے پہ غور کر رہی ہوں، اتنی کم عمری میں تم نے ابھی ایک مایوسی کا جو لفظ اپنے اندر سے اس کا اظہار کیا، وہ دکھ، وہ کرب جو تمہاری ایج کے اندر نظر آیا، یعنی کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ایک پہلے سوچ کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمیں یہاں تک کون لایا۔ دوسری بات کہ جب اب میں اپنا سوال ڈھونڈتی ہوں تو جواب مجھے نہیں ملتا۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں پہلے تو تمہیں سلام پیش کرتی ہوں کہ اگر یہ سوچ تمہاری ہے تو آنے والے اور بچے جو اب تمہارے سے چھوٹے ہیں، جب تم ان کے سامنے یہ سوال لے کے کھڑی ہوگی تو ظاہر ہے کہ اپنے آپ کو کسی بات کا پابند بناؤ گی۔ جب سوال کوئی پوچھتا تو اس کا مطلب ہے کیوریاسٹی ڈیولپ ہوئی ہے، اور پھر سوال کا جواب مل جائے تو پھر وہ جواب دوسروں میں بانٹتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آج تمہارے یہ سوال کے جواب آپ مجھے دیں، میں چاہوں گی میرے سوالات کے جو جوابات ہیں وہ آج میں آپ لوگوں سے حاصل کر سکوں۔ اس کے ساتھ ساتھ آج ایک اور میرے ساتھ پرسنالٹی موجود ہے جنہیں آپ بارہا سلام پاکستان میں دیکھتے رہتے ہیں، پروفیسر سمیر احمد۔ السلام علیکم، وعلیکم کیسے ہیں السلام، آپ؟ الحمدللہ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ آج آپ نے بھی جواب دینے بہت سارے، بہت حاضر ہیں، ہمیشہ اسی لیے حاضر ہاں ہوتے جی۔ ہیں۔ اور جس طرح ابھی پروفیسر صاحبہ کہہ رہی تھیں کہ جو یوتھ ہے ہماری، ٹھیک ہے، وہ بھی سوالات کے جوابات ڈھونڈتی ہے، وہ کیا سوچتی ہے، اس کے سامنے ہم نے ان عظیم شخصیات کو کیسے لا کے کھڑا کیا، کس طرح ان کو بتایا کہ وہ رول ماڈل ہے، ان کے نقش قدم پر چلنا ہے، ان کو فالو کرنا ہے۔ ان سے ان کی تھاٹ بھی جانیں گے۔ ابھی کچھ بریک سے پہلے بھی ہمارے پاس ایک پینل موجود تھا، اور ابھی مجھے اور دو ینگ اسٹوڈنٹس نے جوائن کیا ہیں۔ رمشا سفیر ہیں، السلام علیکم۔ رمشا، آپ کیسی ہیں؟ گڈ۔ اور ہمارے ساتھ ہیں عدنان محمود۔ السلام علیکم عدنان، آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اچھا جی، میں آپ لوگوں سے ہی شروع کرنا چاہوں گی۔ میں آپ سے پوچھوں گی پروفیسر صاحبہ، یہ بتائیے کہ ایک ہے قائد اعظم کا پاکستان اور ایک ہے آج 2016 25 دسمبر کا پاکستان۔ 14 اگست 1947 سے لے کر اب تک کا یہ جو سفر تھا، اس میں کیا کچھ تبدیلیاں آئیں جو مثبت تھیں اور منفی تھیں؟ بات تلخ اگر ہو جائے گی، لیکن میں کہوں گی اس وقت تو قائد اعظم کا پاکستان جذبات کا پاکستان تھا، انقلاب کا پاکستان تھا، محبت کا پاکستان تھا۔ آج بھی قائد اعظم کا پاکستان ہے، لیکن قائد اعظم کا پاکستان جیبوں کی صورت میں ہے، تجوریوں کی صورت میں ہے، انویسٹمنٹ کی صورت میں ہے، لوٹ کی صورت میں ہے۔ قائد اعظم تو ہیں مگر وہ مختلف زاویے کے۔ محبت ابھی بھی ہے، محبت کا تو اظہار یہ ہے کہ ہاں جی، مگر نوٹ پہ تو قائد اعظم کی تصویر ہے، اسی تصویر سے محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ تو وہ 1947 کا پاکستان یہ تھا کچھ کر جانے کا اپنے لوگوں کے لیے، اور آج کے پاکستان میں وہ قائد اعظم سے محبت اپنے لیے کچھ کر جانے کا، یہ فرق ہے بہت بڑا۔ اور یہی دکھ ہے، یہی کرب ہے، سوچنا اسی کو ہے۔ تمہارے ساتھ پینلسٹ بیٹھے ہیں، یہ ینگ پروفیسر بیٹھے ہیں،
مطلب یہ محبت اچانک کیوں جاگ گئی، اس کے اوپر سوچنے کی ٹرو انہوں نے کیا کیا تھا. دیکھیں کردار کے اوپر جب بات ہوتی ہے تو پہلے اخلاق کو تولا جاتا ہے، جانچا جاتا ہے. ہم کسی بھی شخصیت کے بارے میں کہیں، اب اسٹرگل لے لیتے ہیں، ہم بچوں کو پڑھا رہے ہیں مطالعہ پاکستان میں 2 چیپٹر پڑھ لیے. قائد اعظم کو یہ ایک نیشنل ہیرو فگر کے طور پہ جو جانتے، ان کا کردار کیا جانتے؟ اسٹرگل، جدوجہد، یہ تاریخ کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، کس طرح ہوئی وہ ان کو جاننا چاہیے کہ ہم جس ملک پہ کھڑے ہیں، جس جگہ کھڑے ہیں، جس بس اسٹاپ پہ کھڑے ہیں، جس ریل میں بیٹھے ہیں، جس جہاز میں بیٹھے ہیں، وہ جس حدود میں ہے اس کو کس نے بنایا ہے یہ جاننا ضروری ہے. لیکن بنانے والوں کے کردار کیا تھے جو تاریخ میں امر ہو گئے؟ ایگزیکٹلی. لوگ انہیں کیوں کہتے ہیں؟ آپ ایک ایسا شخص کہ جو قانون کی ڈگری حاصل کرنے جا رہا ہو، وہ دنیا کی مطلب انسٹیٹیوشن کو دیکھ رہا ہو، اس کی انسٹنکٹ، ان کی ذہانت، ان کی فطانت ہے کہ وہ قانون کی ڈگری حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن پہلے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کسی ایسے انسٹیٹیوشن کے اندر جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سب سے اوپر لکھا ہے، وہ اس میں داخلہ لیتے ہیں. کیونکہ وہ اپنی اس محبت کا اظہار اب کرتے ہیں. یہ سب سے پہلا اظہار ہے جذبہ جو ایمانی کرٹیسائز ہے. کرتے ہیں، جو انگلی اٹھاتے ہیں، تو وہ یہ سوچے پہلے کہ ایک ایسی جگہ کہ جو انگریزوں کی ہے، جو انگلش انسٹیٹیوٹ ہے، اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی سب سے اونچا لکھ کر دیکھ کر وہ اس جگہ پر، ورنہ تو ادارے تو اور بھی تھے، تو پھر بات تو ختم ہو گئی نا. ایک شخص کا جذبہ حب عشق مصطفیٰ میں ہے، اور اسی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کھلی آزادی ہو، اپنی نماز، اپنا روزہ، اپنا عقیدہ، اپنا بلیف پرفارم کرنے کے لیے. دوسروں کا اس کے اوپر کوئی کنسٹرین نہ ہو، دوسروں کے اس کے اوپر سوشل ٹیبوز نہ لگیں، دوسروں کی کلچرل ٹیبوز ان کے دین کے اوپر، ان کی مت کے اوپر حاوی نہ ہو جائے. اس لیے انہوں نے ایک 2 قومی نظریے کو بنایا. ہر قوم کو تہذیب کی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ وہ اپنی تہذیب سے چھوڑ دیں گے تو کوئی اور تہذیب آ کر ان پر غالب ہو جائے گی، کیونکہ بغیر تہذیب کے تو قومیں گزارا نہیں کر پاتی. تہذیب اور تمدن ایک بہت بھاری لفظ ہے. 2 مختلف 9 قوموں کا آپس میں ساتھ رہنا ایک نئی تہذیب کو جنم دیتی ہے. ٹھیک ہے. نفسیاتی، تہذیبی، سماجی رسم و رواج کا آپس میں منگل ہو جانا یہ نئی تہذیب. اچھا، یہ جو تہذیب یا آپ یہ جو رسم و رواج کی بات کری نا، اس پہ کچھ بات ہم ضرور کریں گے آگے بڑھ کر. میں پروفیسر صاحب کی طرف آنا چاہوں گی. پروفیسر صاحب، قائد اعظم محمد علی جناح، یہ نام سن کر جو شخصیت کا جو پہلو آپ کے ذہن میں کھلتا ہے، میں چاہوں گی وہ ہمارے سامنے رکھیے. الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب قائد اعظم محمد علی جناح کا نام ہمارے سامنے آتا ہے، آپ کی شخصیت کا ذکر ہوتا ہے، تو ایک ایسی ہمہ جہت شخصیت ہمارے سامنے آتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا. اور دیکھیں یہ اللہ کا بڑا کرم ہوتا ہے کسی بھی شخصیت پر، کسی بھی بندہ مومن پر، کہ اللہ تعالیٰ اس کو صلاحیتوں سے نوازے. لیکن کرم، بالائے کرم یہ ہوتا ہے کہ اس شخصیت کو ایک پلیٹ فارم ملے، ایک اپرچونٹی ملے، ایک موقع ملے کہ وہ ان صلاحیتوں کو یوٹیلائز کر سکے، وہ ان صلاحیتوں کا استعمال کر سکے، وہ ان صلاحیتوں کو منوا سکے، اور یوں کہیے کہ وہ ان صلاحیتوں کے ذریعے عوام الناس جو ہیں اور مفاد عامہ کے کام کر سکے. تو جس کا اظہار میں سمجھتا ہوں، جس کا عملی نمونہ جس انداز میں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا، تو اس کی مثال جو ہے وہ نہیں ملتی. اور یہی وجہ ہے کہ کیونکہ، اور ایک اور چیز جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں شخصیت، عظیم شخصیت کب بنتی ہے؟ جب شخصیت کوئی عظیم کارنامہ سر انجام دیتی ہے. ایسا ہی ہے، اس کی بھی اسٹرگل ہوتی ہے. قائد اعظم محمد علی جناح غالباً 139ویں آج ان کی ہم سالگرہ منا رہے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ 139 ایئرس ہیو بین پاسڈ اوے. ارے بھائی کام اتنا بڑا ہے کہ یہ میں سمجھتا ہوں یہ ذکر صدیوں تک اسی طرح چلتا رہے گا. بالکل. کیوں؟ کیونکہ ایک شخص نے کیا کیا ہے. ہم بہت ساری باتیں کرتے ہیں، لیکن ایک اور بات ہے جس پر ہمیں جو ہے وہ نظر کرنے کی ضرورت ہے اور اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. علامہ اقبال نے ہی اپنے ایک شعر میں لکھا تھا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. قائد اعظم کے کئی فرامین ایسے ہیں جس میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ قائد اعظم بارہا اس بات کو باور کرا چکے ہیں اس مسلمان قوم کو کہ میں ویسے تو دیکھو میں نے وکالت کی، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا میں اس کا مقدمہ لڑوں اس کا. نہیں، میں نے بر صغیر میں دیکھا کہ ایک مسلمان قوم ہے جو کہ زباں حالی کا اور پستی کا شکار ہے، اور یہ وہ قوم ہے جس پر سالوں سے ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. تو میں نے ایک پست طبقے کو دیکھا، تو میرا ایک ویژن، اس کا مقدمہ لڑا، میرا ایک ویژن بنا
کہ یار میں کیوں 1 2 3 4 کی طرف جاؤں. ایک پوری ایک قوم ہے جو مجھے نظر آ رہی ہے کہ وہ حق پر ہے لیکن اس کے حقوق کو سلب کیا جا رہا ہے, اس کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑا گیا ہے, اس کے کلچر پر, اس کے ٹریڈیشن پر, اس کے ریلیجیس جو رائٹس ہیں ان سب کے حقوق کے اوپر جو ہے وہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. تو پھر وہ بندہ مومن قائد اعظم محمد علی جناح وہ اٹھے ایک مقدمہ لے کر اور پوری دنیا کے سامنے انہوں نے ایک بہترین انداز میں, ایک منظم انداز میں, ڈسپلن کے ساتھ اور اصول پرستی کے ساتھ, بردباری کے ساتھ, ڈٹرمنیشن کے ساتھ, ثابت قدمی کے ساتھ پوری دنیا کے سامنے اس مسلمان قوم کا کہ جو کہ پستی کا شکار تھی اس کا مقدمہ اس انداز سے لڑا کہ الحمدللہ تاریخ گواہ ہے کہ آج بھی ان کا ذکر کریں. یقیناً. اور آج کیا ہم چلے جائیں گے لیکن ہمارے بس ایک بات آخر میں, جو ہماری سینئر استاد ہیں ماشاءاللہ جو انہوں نے گفتگو کا آغاز کیا اسی بات سے صرف اپنی بات کو ملاتے ہوئے کہ اسی لیے جو ہے وہ علامہ اقبال نے یہ بھی لکھا تھا کہ یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. تو اس بات کی ہمیں ضرورت ہے. آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی؟ میں پھر یوتھ کے اتنے میں بچوں کو یہ بتاؤں, یہ جو ابھی بات سمیت کر رہے ہیں یہ نصابوں میں موجود ہے. جی. رول ماڈل مطالعہ پاکستان کی صورت میں پڑھا رہے ہیں اور پھر اس کے بعد شیلف میں رکھ دے رہے ہیں. اسٹرگل آف پاکستان موومنٹ 14 نکات سوال آ گئے اور اس کے بعد پھر ہم بعض اوقات اس کو بس پاس کر رہے ہیں. اصل وجہ ان بچوں کو یہ بتانے کی ہے کہ وہ کیا اخلاق تھے, وہ کیا کردار تھے جن کی بنیاد پر ایک انسان جو کہ مسلمان بھی ہے اور وہ اتنا بڑا عظیم لیڈر تھا. جیسے انہوں نے کہا, اب میں اس کی چھوٹی سی بات بتاؤں, وہ اس نے کمپرومائز نہیں کیا. دیکھیں جو یہ چیزیں بچپن سے نا ان کا تعلق جو ہے وہ کاٹھیا واڑ کے علاقے سے, ٹھیک ہے, لیکن بہت بچے کم مطالعہ پاکستان کی کتابوں میں یہ بات کہیں نہیں لکھی ہوئی کہ جب ان کی پیدائش ہوئی تھی اور ان کا جو عقیقہ ہوا تھا تو ان کے والدین نے انہیں کہاں لے کے گئے تھے. کوئی تقریب نہیں منائی تھی بلکہ وہ کراچی سے بمبئی باربانی کشتی میں گئے تھے سفر کر کے اور وہاں درگاہ حسن کے اوپر جا کر ان کے عقیقے کے بال اتروائے گئے تھے. وہاں ان کا نام محمد علی رکھا گیا تھا. اب آپ مجھے بتائیں نا کہ جس کی پیدائش کی ابتدائی اس طرح ہوتی, وہ ہم تو بہت سنتے وہ چمڑے کا کاروبار یہاں تھے. میں تو وہ چیزیں بچوں کو بتانا چاہتی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ اب جو ہمارا کریکولم آئے, سلیبس آئے, اس میں مستند حوالہ جا سے ان کی ذاتی زندگی کو بھی دیا جائے کہ وہ کیسے ہیں. اور میں تو بھی یہ بات کری تھی کہ پلیز ہمارے پاس ان کی وہ جو سپیچز موجود ہیں وہ ہم بچوں کو سنائیں. وہ جو ان کی آواز کی طاقت تھی, وہ جو ایک کانفیڈنس تھا نا, جب آپ بولتے ہیں تو آپ اپنے کانفیڈنس کو ظاہر کرتے ہیں کہ میں جو بول رہا ہوں وہ ہوگا. یہ بھی ایک اپنی آواز سے آپ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں. ان کے بولنے سے لگتا تھا کہ جو میں بول رہا ہوں کہ وہ ہوگا. اچھا, اب اس کے اوپر کہ آپ انگلش بول رہے ہیں یا انگریزی بول رہے ہیں, اردو نہیں بول رہے ہیں, تو ہم پھر وہ میں ابھی سفیر سے بھی بات کر رہی تھی کہ ہم مذہب اور کلچر کو ملانے کے بہت عادی ہو چکے ہیں, ہے نا, کہ اردو بولیں گے تو مذہب اسلام ہوگا, انگلش بولیں گے تو مذہب اسلام نہیں ہوگا, کوٹ پینٹ پہنیں گے تو ہم نماز ادا نہیں کریں. مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تو یہ کرنے کی ضرورت ہے. یہ بچوں کو آپ کی پارلیمنٹ کو, یہ جو پارلیمنٹ ہے نا یہ آپ کی, یہ آگے جانے والی چیز ہے, نسل در نسل جو ذخیرہ دے رہی ہے, وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ انسان اور مسلمان بننے کے بعد آپ پہ کیا پیرامیٹر لاحق ہوتے ہیں. ٹرو, آپ کی اس وقت سوشل رسپانسبلٹیز کیا ہوتی ہیں سوسائٹی کے لیے. اچھا, میں رمشا جو ہے, رمشا سے میں بریک لینا ہے مجھے. ہیلو, اچھا بریک لینا ہے پہلے, ٹھیک ہے جی, بریک لے لیتے ہیں پہلے, اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو میں رمشا اور ہمارے ساتھ عدنان موجود ہیں, ان دونوں سے جانوں گی کہ یہ جو ان عظیم پرسنالٹی کا جن کا ہم ذکر کرتے ہیں ان کو اپنی زندگی میں کیسے جو ہے وہ شامل کر رہے ہیں اور کیا سیکھ رہے ہیں. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. سلام مصروف عمل ہونے کی تاکید کرتا ہوں. کام کام اور بس کام. سکون کی خاطر صبر و برداشت اور انکساری کے ساتھ اپنی قوم کی سچی خدمت کرتے جائیں. یہ کہنا ہے ہمارے بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کا, اور ہم ہمیشہ ہر بار یہی بات سنتے ہیں. ہماری نصاب میں بھی ہے کہ کام کام اور صرف کام, اور پڑھو, تعلیم حاصل کرو, ایمانداری سے اپنی زندگی گزارو. جب حب الوطنی کی بات آئے تو کوئی کمپرومائز نہ کرو. یہ ایسی چیزیں جو ہماری لبوں سے فوری جاری ہو جاتی ہیں, لیکن عمل کتنا ہوتا ہے یہ ایک بڑا کوشچن مارک آتا ہے. رمشا سفیر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. رمشا, قائد اعظم محمد علی جناح, ان شخصیت کے بارے میں, اس نام کو سن کے کیا کہنا چاہو گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
قائد اعظم محمد علی جناح میں وہ تمام خصوصیات ہیں جس سے ان کی ہاں انسان کنفیوز ہو جاتا ہے اکثر اسکرین پر آ کر. عدنان میں آپ سے پوچھوں گی قائد اعظم کے بارے میں, وہ ایک روشن تابندہ ستارے کی طرح جو ہے وہ دنیا کے لیے موجود رہے اور انہوں نے کام بھی کیا اور آج ان کا کام موجود ہے. آپ ان کے لیے کیا کہنا چاہو گے؟ یہ قائد اعظم نے ہماری قوم کے لیے بہت ہی زیادہ کارنامے انجام دیے اور ہمیں ایک علیحدہ وطن بنا کے دیا جس کی وجہ سے ہم آج اس جگہ پہ بیٹھے ہیں. انہوں نے پاکستان بنانے میں بہت عظیم کوششیں کی اور ان کے جو کارنامے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے روشن مثال کی طرح موجود ہے. انہوں نے بہت سی اسپیچز میں اور کانفرنس میں زیادہ تر مسلمان نوجوانوں سے خطاب اور مخاطب ہو کر کہا ہے کہ مسلمان نوجوانوں کے لیے تعلیم ایک زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. ٹرو, ایسا ہی تعلیم ہے تو آپ صحیح اور غلط کا فاصلہ جو ہے وہ جان سکتے ہیں, آپ کو زندگی گزارنے کا شعور جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے. اور ہمارے جو میں اگر بات کروں کہ جو ہماری اس وقت تعداد ہے عوام کی, اس میں جو کثیر تعداد ہے وہ ہمارے ینگسٹرز کی ہے, ہماری یوتھ کی ہے. ایک بڑی نمائندگی ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ کر رہی ہے. سو پروفیسر صاحب, میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ ماشاء اللہ سے آپ کا ڈیلی انٹریکشن رہتا ہے, آپ پڑھاتے ہیں, آپ ان کو تعلیم بھی دیتے ہیں اور یقیناً مجھے اس بات کا علم ہے کہ آپ ان کی تربیت بھی ضرور کرتے ہوں گے ہر حوالے سے, ہر زاویے سے. یہ دونوں لفظ ہم نے الگ کر دیے, کیا یہ بھی ایک ہماری بربادی کا سبب بنا؟ ہم نے ان دونوں کو الگ کر دیا. تعلیم, یہ تو سمجھ لیں دور حاضر کا بہت ہی خوبصورت سوال ہونا چاہیے اور اس پر تمام جو دیکھنے والے ناظرین ہیں بالخصوص پیرنٹس اور استاد, ان دونوں کو مجھ سمیت توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہم نے تعلیم اور تربیت وہ الگ کر دی ہے. لیکن ہم یہ تو بات شاید سب مان بھی لیں, لیکن کیا ہم نے کبھی اس کی روٹ کاز کے اوپر غور کرنے کی کوشش کی ہے؟ وہ کیا ہے؟ کیوں کہ تعلیم تربیت سے, شعور سے الگ کب ہوتی ہے؟ جب تعلیم حاصل کرنے کا جو مقصد ہے یا اس کی جو پرائرٹیز ہیں وہ تبدیل ہو جاتی ہیں. یعنی کہ مجھے علم حاصل کرنے کے بعد مجھے جاب کرنی ہے, جب یہ ہماری پرائرٹی بن جائے تو آپ یہ بتائیے کہ اب تعلیم کو تربیت کی کیا ضرورت؟ لیکن تعلیم اور تربیت دونوں دو چیزیں نہیں رہتی, پھر وہ ایک چیز کب بنتی ہیں کہ جب آپ کا مقصد اور آپ کی ڈیسٹنی اور آپ کی منزل یہ ہوتی ہے کہ مجھے علم حاصل کرنے کے بعد ایک اچھا انسان بننا ہے, مجھے علم حاصل کرنے کے بعد ایک اچھی شخصیت بننا ہے, مجھے علم حاصل کرنے کے بعد جو پسماندہ طبقات ہیں ان کے حقوق کی بات کرنی ہے, مجھے علم حاصل کرنے کے بعد اپنی سیرت کو اس انداز میں پیش کرنا ہے کہ لوگ مجھ سے انسپائر ہوں, لوگ مجھے فالو کریں, لوگ میری طرف موٹیویٹ ہوں, لوگ میری طرف جو ہے وہ انسپائر ہوں. تو یہ سب کچھ کب ہوگا کہ جب ہم علم کو اس لیے حاصل کریں گے کہ ہمیں ایک اچھا انسان بننا ہے, ایک اچھا مسلمان بننا ہے. لیکن آج آپ اگر اسکول کی بات کریں تو آج آپ ہزاروں روپے بچے کی فیس دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے بعد اسکول کوشش کرتا ہے کہ اگر بچہ فیل ہو جائے تو ماں باپ آگے لگڑے جھگڑے ہوتے ہیں, اتنے ہم پیسے دیتے ہیں تم لوگوں کو اور میرا بچہ فیل ہو گیا. اور ایک دور تھا کہ جب ماں باپ گھبرایا کرتے تھے اور اگر وہ فیل ہو گیا ہے تو پیرنٹس کے سامنے کھڑے نہیں ہو پاتے تھے کہ آپ دیکھیں کوئی مطلب یہ کہ بہت دور کی بات ہے. فیل ہونے کے بعد تو میں سمجھتا ہوں میں بھی ریئیکٹ کروں اور آپ بھی کریں. ہماری بحث اور ہمارا آرگیومنٹس یہ ہے آج کہ میرا بچہ 3rd پوزیشن کیوں لے آیا, میرا بچہ 2nd پوزیشن کیوں لے آیا. یعنی کہ آپ غور کیجئے کہ وہ اسٹوڈنٹ جو کہ 3rd پوزیشن لایا ہے اس کی فرض کر لیں کہ 95% ہے, بجائے ہم اس کو موٹیویٹ کرنے کے, اپریشیٹ کرنے کے, اس کی داد رسی کرنے کے, ہم اس بات پر لڑ رہے ہیں آج بیٹھ کر کہ 3rd پوزیشن کیوں لے آیا, 2nd پوزیشن کیوں لے آیا. ہمارا نظریہ آپ سمجھ لیں کہ اس کو امپروو کرنے کی کتنی ضرورت ہے. کہ مجھے تو یہ دیکھنا تھا کہ جب میرا بچہ تعلیمی سال مکمل کرے تو جو اخلاقی ویلیوز وہ 1 سال پہلے رکھتا تھا آج اس میں کیا تبدیلی آئی, کل جو اس کی گفتگو کا انداز تھا آج اس میں کتنی بہتری آئی, کہ جس شعور کے ساتھ وہ والدین کی اور استادوں کی ان کا ادب کرتا تھا, ان کو اوبے کرتا تھا, اس کے اندر کیا مثبت تبدیلیاں آئیں. تو جب آپ کی پرائرٹیز مارکس اور جاب ہو جائیں تو پھر تعلیم سے تربیت آپ کو نکالنا نہیں پڑے گی, وہ خود نکل جائے گی. لیکن جب آپ کا مقصد یہ ہوگا کہ مجھے نیک انسان بننا ہے, اچھا کردار بنانا ہے, اچھی سیرت بنانی ہے, تو خود بخود تعلیم آپ کو لگے گا کہ تعلیم اور شعور اور تربیت یہ سب ایک ہی چیز. ٹھیک ہے جی پروفیسر, میں یہ کہوں گی آپ تعلیم کی بات کرتے ہیں, تربیت کی بات کرتے ہیں. تعلیم جو ہے فارمل ایجوکیشن
چار دیواری کتابوں اور ٹیچر کا نام نہیں ہے. ٹھیک ہے, تعلیم کہیں بھی ہو سکتی ہے انفارمل. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے, سچ بولنا اچھی بات ہے, وعدہ خلافی اچھی چیز نہیں ہے, کم تولنا اچھی چیز نہیں. یہ انفارملی ہے جو لوری کی صورت میں, کہانی کی صورت میں, اسٹوری کی صورت میں آپ کو دے سکتی ہوں, اور اس کے لیے جگہ اور وقت کی قید نہیں ہے. یہ انفارمل ہے. اگر میں اس بات کو اپنی یہاں سے کہوں تو بھی اماں تعلیم یافتہ نہیں تھی, لیکن دونوں بیٹے ایسے بہادر اور جرری بنا دیے کہ جب گرفتار ہوئے تو کہتی ہیں کہ مجھے ضرورت نہیں ہے مجھے ضرورت نہیں ہے کہ ایسے بزدلوں کی کہ جو جیل سے واپس آ جائیں یا وہاں جا کے یہ کہیں کہ ہم کیا کہتے ہیں کام نہیں کر سکتے. تمہاری اگر موت وہاں پہ بھی واقع ہو جائے تو مجھے خوشی ہوگی. یہ تربیت ہے. دوسری بات, اب آپ آئیں اپنے آج کے موضوع کے اوپر. تربیت اور تعلیم کا کتنا بڑا گہرا تعلق ہے. دونوں والدین یعنی کہ ان کے ماں اور باپ دونوں بہت تعلیم یافتہ نہیں ہیں. اس زمانے کا حالات کیا ہیں, جس برادری سے تعلق رکھتے ہیں وہاں پر یہ تعلیم نہیں ہے. لیکن جب آپ لائر بن جاتے ہیں, بیرسٹر بن جاتے ہیں, مقام اونچا ہو جاتا ہے, رتبہ اونچا ہو جاتا ہے, منصب اونچا ہو جاتا ہے, منہ مانگی فیس ہوتی ہے, تو اب کردار اور وہ تربیت سامنے آتی ہے جو خون اور نسبت حسب و نسب لاتی ہے. شخصیت نکل کے سامنے آتی ہے. کہ ایک مرتبہ یہ بچوں کو بتانے والی بات ہے کہ میں یہ بار بار کہتی ہوں نا, یوم ولادت منا لینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے کردار کو کی خوبی کو جانیں. ان کا کہنا یہ, تحریک پاکستان کے حوالے سے ان کے دو پرائیویٹ سیکرٹریز ہیں, سید مطلوب الحسن اور ایچ خورشید. مطلوب الحسن کی کتاب ہے جس میں ہمارے قائد اعظم انہوں نے یہ واقعہ کوٹ کیا ہے. اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ ایک مرتبہ جب آپ بیرسٹر بن گئے, آپ کی بہت اونچی فیس تھی, وقت دیکھ کر آپ کے پاس لوگ آتے تھے, کیس لاتے تھے, تو کیا ہوا کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا, اپنے کیس کو آپ سے ریڈ کروانا چاہتا تھا. اس وقت فی گھنٹہ کے حساب سے فیس لی جاتی تھی. ٹھیک ہے, اور اس شخص نے یہ کہا کہ یہ میرا ڈاکومنٹ ہے, بہت زیادہ موٹی ثقیل فائل تھی اس کی, تو اس نے یہ کہا کہ میرے پاس 10,000 روپے ہیں, آپ اس میں میرے کیس کو پڑھ کے مجھے رائے دے دیں. وہاں اس وقت جو سلسلہ راج تھا یہ تھا کہ اسی وقت رائے دے دیں. تو آپ نے کیا کیا, دیکھیں یہ کردار کی دلیل ہے. پھر یہ تعلیم اور تربیت یہاں ہے. آپ نے پہلے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے یہ وقت میرا ان کا طے ہو گیا, اور اس کے بعد انہوں نے پڑھنا شروع کیا. جب اس کا کیس ختم ہو گیا اس وقت تک کا ان کی گھنٹے کے حساب سے 3,500 روپے فیس بنی تھی. اچھا, اس دور میں طے ہوا تھا کہ 10,000 روپے دیں گے. انہوں نے کیا 3,500 روپے لے کر وہیں وہ فیصلہ یا رائے جو بھی تھی وہ وہاں اوپینین دے دیا, اور اس کے بعد وہ پیسے واپس کر دیے. یہ تربیت ہے, یہ کردار ہے, یہ اخلاق ہے جو کہ پریٹینڈ کرتا ہے کہ آپ کس سے بات کریں. اب جو لائر اپنی مطلب جگہ کے اوپر اتنا مستند ہو کہ وہ ناجائز فیس نہ وصول کرے, تو پھر یہ تربیت کا کمال ہے. جب وہ واپس آ رہے تھے اپنے مطلب آفس سے, تو جو مونگے کی ٹیبل ہوتی ہے, فرنیچر بڑا اس زمانے کا بہت, نوابزادہ لیاقت علی خان اور بیگم رانا لیاقت علی خان انسسٹ کرنے کے لیے گئے تھے, اور پھر سوچنے کے لیے وقت دے کر آئے. تو آپ نے وہاں سے کہا تھا کہ تم جا کر پہلے ہندوستان کے اندر دیکھو کہ کیا وہاں میری ضرورت ہے, اور کاروبار اور اس وقت آپ کا نام, آپ کی فیس زمانے کے آچا تھی. آپ نے بھی جو فرنیچر کی بات کی, قائد اعظم کا جو مزار ہے, ہمارا بالکل اسٹوڈیو ان کے بالکل مزار کے سامنے ہی ہے. تو اکثر و بیشتر بلکہ کچھ پروگرامس بھی میں نے آپ لوگوں کے لیے وہاں پر جا کر کی, جہاں ہم نے آپ کو لائیو جو ہے ریکارڈ کیا ہم نے وہاں جا کر, اور آپ کو اپنی اسکرینس پر دکھایا کہ جو میوزیم بنایا گیا ہے جہاں پر ان کی تمام استعمال کی جو چیزیں ہیں ان کو وہاں محفوظ کیا گیا ہے. اور آپ جب وہاں دیکھتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک پرسنالٹی ہوگی جو جس طرح ان چیزوں کو استعمال, اتنی نایاب چیزیں ہیں, وہ اتنی خوبصورت چیزیں ہیں, اور جو ان کی وہاں گاڑیاں کھڑی ہیں وہ اور ویسے بھی جو آپ ان کی پکچرز دیکھیں جس طرح وہ بیٹھا کرتے تھے, یہ غرور کی علامت نہیں ہے, یہ اس بات کی علامت تھی کہ میں جانتا ہوں کہ میں کیا کر رہا ہوں. جب آپ حق پر ہوتے ہیں نا تو ویسے ہی جو ہے وہ آپ اپنے آپ کو بڑا مضبوط کر لیتے ہیں. میں واٹ ڈو یو سے, میں بچوں کی ان سے بھی جاننا چاہوں گی, آپ لوگ گئے ہیں, آپ لوگوں نے جا کے دیکھا میوزیم جو قائد اعظم میوزیم ہے, بہت ساری چیزیں ہیں, کس چیز نے زیادہ فیسینیٹ کیا؟ میں نے ان کی ایک چیئرز دیکھی, ان کے سوٹ بھی وہاں پر موجود ہیں, مختلف طرح کی چیزیں, سگار موجود ہیں ان کی, ہاں وہ پیا کرتے تھے. ایگزیکٹلی, ان کا وہ جو ڈائننگ ٹیبل ہے ایک لمبا سیٹ اپ اس کا ہے. تو رمشا, کیا آپ کو وہاں پر سب سے زیادہ چیز فیسینیٹ کی؟ وہاں پر مطلب گئی تھی تو بہت اچھا لگا, ان کا بیڈ بھی تھا, اور
ان کا صوفہ رکھا ہوا تھا, الماری کبرڈ جو تھی, بہت اچھا لگا ان کا دیکھ کر. ان کی ہر چھوٹی بڑی جو بھی چیز ہے کام کی وہ سب رکھی ہوئی وہ تھی. صحیح, ان کی شخصیت جی, ان جو کی ہے شخصیت وہ کو ظاہر کرتی ہیں. جی عدنان, آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کا اسٹڈی ہال بہت اچھا لگا, جہاں وہ بیٹھ کے اکثر بیشتر پڑھا کرتے تھے, اور میٹنگ کے دوران کانفرنس بھی کرتے تھے, وہ بھی الگ سے جگہ بنی ہوئی تھی. تو ان کی شخصیت ظاہر کرتی ہے کہ کس طرح وہ اپنی لائف زندگی بسر کرتے تھے, بالکل اس طرح اپنی اسٹڈی پہ پاکستان کے لیے سوچا کرتے تھے. انہوں نے دن رات ایک کر کے پاکستان بنایا, اور آج ہم آزادی سے اس جگہ پہ بیٹھے. صحیح, الحمدللہ. یہ جو میں بات بتا رہی تھی فرنیچر کی, وہ ان کی پسند اور انتخاب کی بات ہے. بندہ جب انتخاب لاجواب ہوگا تو اس سے پرسنالٹی کا اظہار ہوتا ہے. Exactly. وہ جو فرنیچر کی میں بات بتا رہی ہوں, لوگوں نے کہا کہ بڑا مہنگا فرنیچر ہے, مونگیا کی لکڑی کا تھا, تو بہت سارے لوگوں نے اس کی قیمت بھی لگائی تھی, لیکن آپ نے اسے ایسے ہی اسے لوگوں کو دے دیا تھا, کہا تھا میں اس سے بھی زیادہ قیمتی چیز کو ڈھونڈنے کے لیے ہندوستان واپس جا رہا ہوں. اچھا, دوسری چیز بچوں کی مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, ایک بریک لیتے ہیں, انشاءاللہ بریک کے بعد آپ کو پھر جوائن کریں گے. السلام علیکم. محمد علی جنا ایک بار پھر سے ناظرین آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور آج 25 دسمبر قائد اعظم محمد علی جناح کا جو ہے آج یوم پیدائش ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بار پھر سے جو ہماری کرسچن کمیونٹی ہے ان کو کرسمس کی مبارکباد دینا چاہوں گی کہ آپ کو یہ خوشیاں بہت بہت مبارک ہو, اور آنے والا وقت, آنے والا سال آپ کے لیے, ہمارے لیے بہت ساری خوشیاں جو ہیں وہ لے کر آئیں. کیونکہ جو ہمارے قائد ہیں, جو ہمارے لیڈر ہیں, جن کا آج ہم یہاں ذکر کر رہے ہیں, انہوں نے جتنی میجورٹی کی بات کی, انہوں نے اتنی ہی مائنورٹیز کو بھی کہا کہ ان کو ان کا حق دیا جائے. وہ بھی اس ملک کے رہنے والے شہری ہیں, وہ بھی اس ملک میں بستے ہیں, وہ بھی اپنے ملک پاکستان سے محبت کرتے ہیں. تو آپ کی خوشیوں میں بھی ہم برابر کے شریک ہیں, اور اللہ نہ کرے اگر کوئی غم آتا ہے تو بھی ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں, کیونکہ یہی آپ امیدیں اس طرح دے رہے ہوتے ہیں کہ جیسے وہ یقین کے برابر ہوں, بس آئیں گے دودھ کی نہریں بہ جائیں گی, ایسا لیکن ووٹ آپ کی لینا ہوتا باڈی ہے نا. لینگویج بڑی معذرت کے ساتھ وہ کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے. ذرا غور کیجئے کہ جب پاکستان بن گیا اور لاکھوں لوگوں نے اس قائد کو, اپنے عظیم قائد کا استقبال کیا, تو جب میں نے یہ تاریخ پڑھی تو آپ یقین کریں انسپریشن اپنی جگہ کے بہت متاثر کیا اس بات نے, لیکن ایک لرزہ طاری ہو گیا یہ دیکھ کر کہ جب قائد اعظم اس جم غفیر کے سامنے آ رہے ہیں, کہ جس جم غفیر نے جو سالوں سے غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا, اور اس میں آزادی کا پروانہ وہ حاصل کرنے جا رہا تھا, اور جب وہ ان کا عظیم لیڈر جس نے دن اور رات کو ایک کر دیا, دن اور رات محنت تو وہ کہا جاتا ہے, لیکن دن اور رات کو نہ رات دیکھی نہ دن دیکھا اس قوم کے خاطر, جب وہ عظیم لیڈر اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دینے کے بعد اور مملکت خداداد پاکستان حاصل کرنے کے بعد جب اس جم غفیر کے سامنے آیا, تو دیر واز, یہ تاریخ گواہ اس بات کی, دیر واز اے سنگل اسمائل آن ہز فیس. اور آج ہم نے اس قوم کو کچھ نہیں دیا, اور آپ دیکھیں کہ ہم کھڑے ہو کر کتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ جیسے ہم نے اس قوم کو جو ہے وہ کہاں پہنچا دیا, اور وہ قوم بھی تو انہی کو دوبارہ لے آتی ہے, اور اسی لیے یہ بھی تو دیکھیں کوئی اور تھوڑی آتا ہے, پھر آپ کہتے ہیں ہم الیکٹ ہو کر آئے ہیں بھائی. آگے جانے کے کہ کیا کہا, مسلمان ہے فقط وعدہ حور, شکوہ بے جا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور, عدل ہے فاطر ہستی کا ازل سے دستور, مسلم آئی ہوا کافر تو ملے حور و قصور, تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں, جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں, منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک, حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک, کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک, بلکہ المیہ اس بات کا ہے کہ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں, کیا زمانے میں پنپنے کی یہی بات ہے, اس پر غور کر لیں. کیا بات ہے. بچوں کو ایک چیز ابھی جو سمیر یہ بات بتا رہے ہیں کہ وہ لیڈر جب آ رہا ہے تو لیڈر کا ایک تذکرہ حکمرانوں کے حوالے سے میں کروں. پیر ذکا اللہ مرحوم تھے, یہ مسلم کانگریس کے اندر ہوا کرتے تھے. جس وقت یہ 1937 کے اندر جو ہے جلسے ہونے لگے تو اس وقت ہمارے پاس تقریریں کرنے کے لیے اچھی مدلل جو کہ جذبات کو بھڑکا دیں اور جذبات کو اوپر لے کر آئیں, وہ ایسے مقرر نہیں تھے, ڈیبیٹر نہیں تھے. تو پیر ذکا اللہ مرحوم نے یہ ایک تجویز پیش کی کہ فلاں جگہ کے اوپر جو ہے وہ جو کہ کانگریس کا ہے اور مسلمان ہے,
ہمارے پاس آنا چاہتا ہے اور وہ تقریر بہت اچھی کرتا ہے، اگر ہم اس کو ہائر کر لیتے ہیں تو وہ ہمارے جلسوں کو بہت اسٹیمولیٹ کر دے گا. لیکن اس کے ساتھ ایک شرط یہ ہے کہ وہ وہاں پر 200 روپے ماہوار کے اوپر وہاں پر وہ مطلب اس کو وظیفہ ملتا ہے کیونکہ وہ بے روزگار ہے. آپ کے سامنے یہ مقدمہ لایا گیا کہ فلاں شخص کو لے کر آیا جائے اور اس نے یہ کرٹیسی کی ہے کہ میں وہاں 200 روپے ماہوار اس زمانے کے لیتا ہوں، یہاں پر 100 روپے لے لوں گا کیونکہ مسلم لیگ میری اپنی ہے. جب ان کے سامنے لے کر آیا جائے تو سب وہاں پہ جتنی کمیٹی بیٹھی تھی وہ سب پوچھتے کہ چلو ایک مقرر اور وہ بھی 100 روپے میں، اور طے یہ ہوا کہ مسلم لیگ اس وقت کہ جب ہو رہی تھی اس وقت قائد اعظم نے یہ بات کہی تھی، یہ انہی کی طرف اشارہ ہے جس پر سبیر نے کہا. انہوں نے کہا کہ 100 روپے کے پیچھے وہ اگر اپنے جذبات بیچتا ہے تو کیا کل اس کو اگر کوئی 300 روپے دے گا تو وہ ہمارا جلسہ چھوڑ کر کسی اور جانب نہیں جائے گا. ہمیں ایسے کارکن نہیں چاہیے. اس سے کہو کہ وہ لائلٹی کے ساتھ ہمارے پاس شرکت کر لے اور ہمارا کارکن بن جائے. اگر ہم محسوس کریں گے کہ وہ ہمارے لیے کام کر سکتا ہے اور مسلمانوں کے لیے کام کر سکتا ہے تو اسے 100 روپے کی ضرورت نہیں ہے، ذریعہ معاش کوئی اور ڈھونڈ لے. پیسوں سے جذبات نہیں خریدے دوسری جا بات، سکتے. جب ایک دفعہ یہ بات طے ہوئی تھی، یہ بتانے والی باتیں یہ جو ہم المیہ کو تو دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن المیہ کے پیچھے شخصیتوں کو بھولتے ہیں. جب کہا کہ چندہ جمع کرنا ہے کیونکہ بارود گولہ بارود کی بھی ضرورت ہے، انگریزوں نے ہندوؤں نے ہمارے جلسوں کے اندر بری بربادی کے لیے کیا، میں اپنی سیفٹی کے لیے. اب یہاں پر ڈیفنس ہے، ڈیفنس کے لیے کچھ چیزیں کیونکہ ہمارے پاس تو لاٹھیاں اور ڈنڈے. اس وقت انہوں نے یہ کہا کہ کچھ چندہ جمع کر لیں، کچھ ہم چیزیں لینے کے لیے، پٹاخے یہ وہ چیزوں کے لیے. اس وقت آپ نے اس بات کو منع کیا اور کہا کہ میں منافق لیڈر نہیں ہوں کہ میں جو مفاہمت کی بات کرتا ہوں اور میں دوسرے لوگوں کو یہ بات کہتا ہوں لڑائی جھگڑا اسلحہ بارود یہ سب منفی اور غلط سوچیں ہیں، تو کیا میں تم لوگوں کو اس بات کی اجازت دے دوں؟ اب جو بات میں کہنا چاہتی تھی کہ ہمارے مقرر بھی بکتے ہیں اور ہمارے لیڈر بھی بکتے ہیں. سودا ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا. اگر بیک دی اسٹیج کچھ اور ہے. قائد اعظم ایسے نہیں تھے. قائد اعظم نے کہا کہ کچھ بھی ہے جو بھی ہے وہ سب کے سامنے ہے. اچھا لیکن یہ بات نا کہ آپ جب آپ کی حب الوطنی کی بات آتی ہے، جب آپ کی یہ ایمان کا ایک حصہ ہے نا کہ آپ اپنے ملک سے، آپ اپنے خطے سے پیار کریں اور جو عاشق اپنے لوگوں سے پیار کریں، آپ جو ہے وہ قربانی کا جذبہ اپنے اندر نہ صرف محسوس کریں بلکہ آپ جب آپ کو ایسا موقع ملے تو آپ اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہوں. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہم سب بہت اچھے طریقے سے سنتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں. لیکن میں ابھی پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں بھی بات یہ کری تھی کہ ہم سمجھتے یہ کہ ایک انڈیویجول ایکٹ جو ہے وہ ایک تبدیلی شاید نہیں لوگوں کے سامنے لا سکتا. اگر انڈیویجول لیول پر تبدیلی کی بات کی جائے تو شاید وہی ایک واسٹ جو ہے وہ ایک ڈفرینس کریٹ کرے گا. لیکن یہ سوچ ہمارے یہاں شاید ڈیولپ ہی نہیں ہو پاتی. ہم کہتے ہیں نہیں دوسرا کرے تو کرے، میں کیوں کروں. یوتھ جو ہے ہماری، جو یہاں یہ لوگ جو موجود ہیں رمشا، جو ہم آج بات کر رہے ہیں کہ پاکستان جس حال پر موجود ہے یہ ہمارے اپنے ہی کارنامے ہیں جن کی وجہ سے آج ہم اس تکلیف کا اظہار کر رہے ہیں. اگر میں رمشا سے پوچھوں کہ کیا کیا جا سکتا ہے پاکستان کی بہتری کے لیے تو وہ کون سے پوائنٹس ہوں گے رمشا؟ قائد اعظم علی جناح نے فرمایا تھا ایک موقع پر کہ تعلیم حاصل کریں کیونکہ تعلیم بہت ضروری ہے اور تعلیم سے ہی ہم پاکستان کو بنا سکتے ہیں. اور اسی لیے ہمیں بھی تعلیم حاصل کرنی چاہیے تاکہ ہم بھی کچھ کر سکیں. جب انہوں نے اتنا کچھ کیا ہمارے پاکستان کے لیے تو ہمیں بھی تو کچھ کرنا چاہیے. رائٹ. تو مطلب رمشا کا کہنا یہ ہے کہ جتنا ہو سکے جو ہمارے یہاں الٹریسی ہے اس کو ختم کرنا ہے، لوگوں کو تعلیم دینی ہے. جب آپ تعلیم دیں گے تو رب کا اگر ان پر کرم ہوا تو ان کو شعور بھی ملے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک بہتر تبدیلی آپ محسوس کر سکیں گے. آپ کیا کہو گے اس حوالے سے؟ ہاں، جب وہ ایک کانفرنس کے دوران بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی میٹنگ ہو رہی تھی تو وہاں ایک آدمی نے کویشچن کیا آپ سے پھر آپ کیوں علیحدہ دو ٹکڑوں میں ان کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں. تو قائد اعظم نے بہت ہی اچھی دلیل پیش کی. انہوں نے ایک پانی کا گلاس ایسے اٹھایا اور انہوں نے ہاف پانی پی لیا. جب ہاف گلاس بچا تو انہوں نے ایک ہندو رہنما کو پیش کیا، لیکن ہندو رہنما نے پینے سے انکار کر دیا کیونکہ ایک مسلمان شخص نے پیا تھا. ان کا بچا ہوا تھا جھوٹا تھا، انہوں نے نہیں پیا.
تو قائد اعظم نے ان پر توجہ دی اور انہوں نے وہ گلاس لے کر ایک ترکش جرنلسٹ تھے ان کو پیش کیا. چونکہ وہ مسلمان تھے انہوں نے پی لیا, اور وہ ہندو تھے انہوں نے مسلمان کا جھوٹا پانی نہیں پیا. تو پھر قائد اعظم نے بہت ہی اچھی دلیل پیش کی اور کہتے ہیں کہ جب ہم ایک ہی گلاس میں دو شخص پانی نہیں پی سکتے تو ہم ایک قوم میں کیسے رہ سکتے ہیں. واہ واہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے. ایک تورخم کے بارڈر پر ایک سپاہی سے قائد اعظم نے ایک بات کی جو کہ افغان بارڈر کہلاتا ہے. تو آپ نے ایک بات کی کہ یہ مصنوعی سرحدیں ہمیں الگ نہیں کر سکتی, ہم بھائی بھائی ہیں. اور یہ دلیل دینے کا مقصد قائد اعظم کا یہ تھا کہ ایک سرزمین پر دو علیحدہ نظریات رکھنے والے لوگ ایک قوم نہیں کہلا سکتے, لیکن دو الگ الگ مملکتوں میں رہنے والے لوگ ایک نظریہ رکھنے کے بعد ایک رہ سکتے ہیں. یہ ان کا مقصد. ویری ٹرو, اور یہی حقیقت بھی ہے نا. اور لیکن یس, جو اسلامی جمہوریہ پاکستان, جو پاکستان کا جو ہم اسلامک ریپبلک آف پاکستان جو کہتے ہیں, اس کو جس کی جو بنیادیں تھیں, اس کی جو ایک ہر چیز کی ایک بیس ہوتی ہے نا, وہ جب ہلنے لگتی ہے تو ایک تناور درخت جو ہے اس کا بھی پھل جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. وہ ایک تناور درخت بھی جو ہے وہ مرجھا جاتا ہے, جڑ جب کمزور ہونے لگتی ہے. پھر ساری جو پودے کی اپنی جو پوری نشو نما ہے وہ ساری کی ساری اس کی, چاہے وہ کتنا ہی تناور کیوں نہ ہو چکا ہو, وہ وقت لگتا ہے اور وہ ختم ہو جاتا ہے, مرجھا جاتا ہے, پھل ہر چیز اس پہ سے ختم ہو جاتی ہے. اللہ کرے کہ یہ ملک ہمیشہ بلکہ تا قیامت یہ سلامت رہے اور ہمارے بعد آنے والے اور بہتر طریقے سے اس کو چلائیں, اور اس کے بعد یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے. جس حال میں ہم ہیں, کیا ہم آنے والی نسلوں کو ایک بہتر تاریخ تو دیں گے نا ہم, اب وہ اچھی ہو یا بری ہو یہ ان کا نصیب ہے, تاریخ تو ان کو ملے گی ہماری طرف سے, لیکن اس تاریخ کو بہتر کیسے ان تک پہنچا سکتے ہیں. لیکن سب سے پہلے تو یہ بھی استاد بیٹھے ہیں, میں بھی اسی جگہ سے تعلق ہوں, ان کو صحیح بتایا جائے کہ اب حاصل واقعات اور حالات کیا تھے اور کس طرح سے کوششیں ہوئی. میں یہاں پہ ان بچوں کے لیے اور جو ہمارے سننے والے بچے ہیں, نوابزادہ محمد علی خان کی جو ایک کتاب ہے عظیم قائد, اس کا مطالعہ کیجیے. پھر منشی عبد الرحمن کی کتاب ہے کردار قائد اعظم, اس کا مطالعہ کیجیے. تقریر نہیں کام, یہ جو ہے ممتاز حسن کی کتاب ہے. تقریر نہیں کام, ممتاز حسن کی کتاب ہے قائد اعظم کی سب سے بڑی خصوصیت. اور پھر شاہد ضیاء کی ایک کتاب ہے کہ قائد اعظم کی زندگی کے متعلق. نصاب کی کتابیں ضرور پڑھیں, وہ تاریخ آپ کو بتائے گی, لیکن وہ ماضی ہے. حال میں رہنے کے لیے آپ کو ان کی تمام تر چیزوں اور ان کے ساتھ ملحقہ افراد کی تمام تر جو کردار ہے اور اخلاق ہے اس کو بھی دیکھنا ہوگا. صرف قائد اعظم ہی اگر مضبوط تھے تو کیوں تھے کہ ان کے ساتھ کے مصاحبین بھی تھے. نوابزادہ لیاقت علی خان بنیان ایک دو سوراخ تھے جس وقت ان کی شہادت ہوئی تھی, تو وہ نوابزادہ تھے, وہ موزے نہیں تھے ان کے موجود. آج ہمارے پاس دیکھیں, ہم میں کہنا نہیں چاہتی لیکن بہت کچھ اربوں بھی ہیں, خربوں بھی, اور اس سے بھی زیادہ پتہ بھی نہیں, اب تو پتہ بھی نہیں. اور خربوں کتنے ہیں یہ بھی نہیں پتہ. لیڈر کو ڈائریکٹ بھی کرتے ہیں اور ڈس ڈائریکٹ بھی کرتے ہیں. صحیح, سب کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا ہمارا لیڈر کیسا ہے. تو جب تک لیڈر کے اندر ڈیسٹینیشن نہیں ہوگی اور اپنے سے کمٹمنٹ نہیں ہوگی, مجھے تو کمٹمنٹ ہے کہ جی میں قوم کو لے کے چل رہا ہوں, لیکن پیچھے سے دوسرے جو ہیں وہ مجھے بتا رہے ہیں کہ دیکھیں جی وہاں اس درخت پہ بہت سارے پھل لگے, یا آپ کے ہو سکتے ہیں, اسے توڑ لیجئے. تو پھر میرا کمٹمنٹ کیا ہونا چاہیے, میرا آبجیکٹیو کیا ہونا چاہیے, میری تربیت کیا ہونی چاہیے, میری تعلیم کیا ہونی چاہیے, یہ مجھے سوچنے کی ضرورت ہے. تو یہ بچے جو ہمارے یہاں موجود ہیں, اور ابھی یہ جو بتا رہے تھے بیٹا, یہ آدھا پانی کا گلاس جو ہے نا, یہ واقعہ تمہیں بتا رہا ہے کہ اگر آج تم نے اس پاکستان کو نہیں بچایا, اس کو اسی طریقے سے کہ جیسے بنا کے دیا گیا تھا اسی طرح نہیں رکھا, تو کل یہی حال ہوگا کہ ایک گلاس میں 2 لوگ پانی, اور وہ تھے دو مختلف قومیں اور 2 مختلف مذہب تھے. آج آپ جو کر رہے ہیں اور جو ہو رہا ہے اس میں ہم یہ ہوگا کہ ہم 2 مسلمان بھی آپس میں ایک دوسرے میں پانی نہیں پئیں. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ لاسٹ میں جو بات کہنا چاہوں گی وہ یہ کہ وہ لوگ جنہوں نے اس آزادی کی موومنٹ میں اپنے پیاروں کو کھویا ہے, جنہوں نے اس موومنٹ آج اس دیکھی ہوئی جو تمام چیزیں اس کو ہم تک پہنچا سکیں, ان کے ساتھ ضرور ایک بار بیٹھے. آپ اگر اپنے گھر میں بھی اپنے بڑوں کے ساتھ بیٹھتے نا, آپ اپنے گرینڈ فادر کے, تو وہ اپنی چیزیں آپ کو بتاتے ہیں, اور جب وہ بتا رہے ہوتے ہیں تو ان کی آنکھیں نم ہوتی ہیں کیونکہ وہ ان سچویشن سے گزرے ہوتے ہیں. الحمدللہ ہم نے جب آنکھ کھولی تو ہم آزاد تھے. اللہ کا اس سے بڑا شکر یہ کہ ہم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے. یہ وہ بلیسنگز ہیں جن کا شکر کرتے کرتے اگر زندگی بھی گزر جائے تو شکر ادا نہیں ہو سکتا.
سکتا. تو یہ جو چاہے مسلمان ہونے کی نعمت ہے یا اس ملک میں رہنے کی نعمت ہے, یہ جو پاکستانی ہونے کی نعمت ہے, اس کا شکر ادا کریں تاکہ زندگی اچھی گزر سکے. مایوسیاں جو ہے نا یہ بالکل آپ سائڈ میں ہم آج رکھ دیں آج کے موقع پر, اور ہمارے پاس بڑا آسان سا سولوشن ہے اس پوری گفتگو کے بعد کہ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر, ہو جائے گی مشکل تیری آسان پڑھا کر. پڑھنے کے لیے تجھ کو اگر کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر. آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا کرینہ, تو سرور کونین کے فرمان پڑھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خوش رہیے, مسکراتے رہیے. پاکستان کے لیے ڈھیروں دعائیں. جاتے جاتے ایک آواز ایک نعرہ, پاکستان زندہ باد.